تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح. السلام علیکم عزیز طلباء، پچھلے کلاسوں میں ہم نے تجوید کی اس بات پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے دلائل بیان کیے تھے۔ اب اسی کلاس میں انشاءاللہ العزیز صحابی کے ایک قول اور دو اجماع امت سے تجوید کی اس بات کو ثابت اور بیان کریں گے۔ نمبر 1، صحابی کا قول۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے انما الصدقات للفقراء کو بغیر مد کے پڑھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نہیں سنا ہے، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مد کے ساتھ سنا ہے۔ طبرانی معجم کبیر۔ اب آتے ہیں اجماع امت کی طرف۔ اجماع ہر زمانے میں جب علماء کسی مسئلے کے حل پر متفق ہو جائے تو اسے اجماع امت کہلاتا ہے۔ دلیل نمبر 1 اجماع امت سے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ اپنی کتاب المنح الفکریہ میں فرماتے ہیں، هذا العلم لا خلاف في أنه فرض كفاية والعمل به فرض عين على صاحب كل قراءة ورواية ولو كانت القراءة سنة۔ ترجمہ، اس علم میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے کہ ان کا حصول فرض کفائی ہے اور ان پر عمل کرنا فرض عین ہے ہر صاحب قرات و روایت پر، اگرچہ وہ قرات سنت ہو۔ دلیل نمبر 2 اجماع امت سے۔ شیخ محمد مکی نصر رحمہ اللہ اپنی کتاب نہایت القول المفید میں فرماتے ہیں، فقد اجتمعت الامة المعصومة من الخطأ على وجوب التجوید من زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى زماننا ولم يختلف فيه عن احد منهم وهذا من اقوى الحجج۔ ترجمہ اس کا یہ ہے تحقیق اجماع کیا ہے ایسے امت نے جو گناہوں سے پاک تھے وجوب تجوید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک، اور کسی نے بھی ان میں سے اختلاف نہیں کیا ہے، اور یہ اجماع قوی ترین دلیل ہے۔ تو آج کی کلاس اس پر ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تجوید کی اس بات قیاس سے اور مقدمہ تجوید آئندہ کلاسوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شکریہ۔